اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ اللہ کا بڑا انعام، ملک بھر میں مذہبی عقیدت و قوت کے رنگ۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں نماز کے بڑے اجتماعات، ملک کی ترقی، سلامتی اور کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ اور صدر مملکت نے شاہ فیصل مسجد میں نماز پڑھی۔ قربانی کے جذبے کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، عارف الوی اور عمران خان کا پیغام۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منائی جائے، قوم سے اپیل۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، حافظ آباد، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی نماز کے بڑے اجتماعات، سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ ملک بھر میں جانوروں کی قربانی، رائے کے نجی فیکٹری میں 115 بکرے اللہ کی راہ میں ذبح کیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں عید کی نماز پڑھی۔ دنیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کشمیریوں کا حق سلب نہیں کیا جا سکتا، وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ مظفر آباد میں ریلیاں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کرفیو میں عید منا رہے ہیں، وزیر خارجہ کا اظہار افسوس۔ پاکستانی حکومت آپ کی ترجمان ہے، معاملہ سلامتی کونسل میں بھی لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہاجر کیمپ میں گفتگو، کشمیری رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا یوم آزادی کشمیریوں سے یکجہتی کے طور پر منائیں گے۔ اسلام آباد میں ریلی کا اعلان۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہماری قیادت کہاں کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو کی تنقید، مودی کے خلاف کیس وزیر اعظم نہیں تو کون لڑے گا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا مودی کو مبارکباد دینے کے بجائے مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ سے بڑا ظلم ہوگا، امیر جماعت اسلامی کا انتباہ، ملک آزمائش سے دو چار ہے، حکومت اور اپوزیشن ذاتی مفاد کے لیے دست و گریبان ہے۔ منصورہ میں نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا تہوار پر بھی پہرا، چند مقامات پر لوگ نماز عید ادا کرنے میں کامیاب، وادی میں کرفیو، لوگ گھروں میں محصور، اشیاء قرونوش کی قلت، دوائیں نہ ملنے سے مریض پریشان۔ بھارتی فوج نے مظالم چھپانے کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل کر دی۔ کراچی میں بارش کی وار جاری، گلشن معمار جمالی گوٹ میں ابو ہریرہ مسجد کی چھت گر گئی، 3 نمازی شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا، 3 کی حالت تشویشناک۔ عیدگاہوں میں پانی، مساجد میں نماز ادا کی گئی، سڑکوں اور گلیوں میں تاحال پانی جمع، متعدد مقامات پر سڑکیں دھس گئیں، گڈاب میں لٹھ اور تھڈو ڈیم بھر گئے، مزید بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں برسات کے دوران کے الیکٹرک کی روایتی غفلت، کرنٹ لگنے سے اموات 13 تک جا پہنچی، شہر میں تیسرے دن بھی بجلی فراہمی معطل، وزیر اعلیٰ سندھ کا اموات پر اظہار افسوس، کہتے ہیں کہ الیکٹرک کو الگ ریاست نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کی صورتحال کا نوٹس لے لیا، ارکان اسمبلی کو حلقوں میں رہنے کی ہدایت کر دی، عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے، کہتے ہیں دہائیوں سے نظر انداز شہر کے لیے جامع پیکج کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ اندرون سندھ پر بھی موسم کے بعد، حیدرآباد، ٹھٹھہ، گھارو، میرپور، ساکرو اور ٹنڈو محمد خان میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، کچے کے رہائشیوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ فریال تالپور کو رات گئے، پولی کلینک اسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، فریال نیب نہیں عدالتی تحویل میں ہے، ترجمان کا بیان، بلاول کا اظہار مذمت، کہا متحد ہونے کا وقت ہے، وزیر اعظم گرفتاری میں لگے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں گرفتاری کسی کے اشارے پر کی گئی ہے۔ آج نیوز میں آپ کو کہتے ہیں بہت بہت خوش آمدید، 12 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت سے۔
پاکستان کے عوام عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں کشمیری بھائیوں کا غم نہیں بھولے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد میں ریلی نکالی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، بلاول بھٹو، مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر اقبال جھگڑا نے مظفر آباد میں عید کی نماز ادا کی. آپ کو کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے عوام عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں کشمیری بھائیوں کا غم نہیں بھولے ہیں. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد میں ریلی نکالی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، بلاول بھٹو، مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر اقبال جھگڑا نے مظفر آباد میں عید کی نماز ادا کی. آزاد کشمیر میں عید الاضحیٰ سادگی سے منائی جا رہی ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ظفر اقبال جھگڑا مظفر آباد پہنچے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر سمیت دیگر رہنماؤں نے مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا کی. وزیر خارجہ نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ ریلی میں شرکت کی اور کشمیری مہاجرین کے کیمپ کا دورہ بھی کیا. کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنے آیا ہوں. اور دوسرا، حیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ سنگ چلیں گے. آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے تحریک کے حق میں ریلیاں نکالی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ستمبر میں نیو یارک جا رہے ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا مقابلہ لڑیں گے. مظفر آباد میں مہاجرین کیمپ میں کشمیریوں سے خطاب میں انہوں نے دنیا بھر میں کشمیریوں اور پاکستانیوں سے مظاہروں کی اپیل کر دی اور کہا کہ چپ بیٹھنے کا وقت گزر گیا. اس سال ستمبر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں اگلے مہینے انشاءاللہ وہ آپ کا مقدمہ لڑنے نیو یارک جا رہے ہیں. میں آج نیو یارک کے ہر اس پاکستانی سے جس کے دل میں ایمان دھڑکتا ہے، جس کے دل میں پاکستان کے ذرے ذرے سی محبت ہے، ان سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن نریندر مودی بھارت کی موقف لے کر جائے جنرل اسمبلی، اس دن ہر پاکستانی اس سیاہ باب کو مسترد کرنے کے لیے جنرل اسمبلی کے سامنے پہنچے. اقوام عالم دیکھ سکے کہ کشمیری کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کا مقدمہ جو سیکورٹی کاؤنسل میں جائے گا وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. اگر دنیا میں دیکھا کہ کشمیری خاموش ہے تو پاکستان جو مرضی کہہ لے. وہاں بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے بڑے گہرے مفادات ہیں. ان مفادات کا مقابلہ کرنا اس نہتی قوم کو، اس بکھری ہوئی قوم کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہونا پڑے گا. اس سے پہلے کہ ہمارا مقدمہ سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے پہنچے، آپ کی آواز سیکورٹی کاؤنسل اور اقوام متحدہ پہلے پہنچنی چاہیے اور مقدمہ بعد میں جانا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ گجرات کے کسائی سے ہے. حکومت مودی کو ہر عالمی فورم پر بے نقاب کرے. مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھٹو شہید نے پوری زندگی کشمیر کا کیس لڑا. امت مسلمہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. بلاول بھٹو نے حکومت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے تھا. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ گجرات کے کسائی سے ہے. حکومت مودی کو ہر عالمی فورم پر بے نقاب کرے. مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھٹو شہید نے پوری زندگی کشمیر کا کیس لڑا. امت مسلمہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. بلاول بھٹو نے حکومت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے. کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ تھا، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہے گا. ہمارے حکمران آئے، ان لوگوں نے کشمیر کے سلسلے میں واضح موقف رکھا. اگر آج کے حکمرانوں کا کشمیر کے لیے منافقانہ موقف ہے، سچائی نہیں ہے. کرتے کیا ہے، دکھاتے کیا ہے. ان یوم سیاحت سے کیا بنے گا؟ یوم سیاحت تب ہونا چاہیے جب ہم جا کے ہندوستان
जो जुल्म ढा रहा है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में जाके उनके साथ मिलते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि कश्मीरियों का साथ ना दिया तो ये सकूत ढाका से बढ़कर जुल्म होगा। एक जानिब मुल्क आजमाइश से दो चार है और दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से दस्तो गिरेबा है। मंसूरा में नमाज ईद उल अज़हा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कश्मीरियों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ईद का दिन है, लेकिन हम अफसरदा है। हम आपके नारे सुन रहे हैं, हम आपके चेहरों को देख रहे हैं, और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारी है। जॉइंट सेशन में जो हुकूमत वज़रा का रवैया था वो बिल्कुल एक प्री प्लान, उसने उस इत्तेहाद को, उस यूनिटी को तार तार किया। तो होना ये चाहिए था कि हुकूमत एक कौमी वहदत कायम करती, लेकिन मैं अपोजिशन से अपील करता हूँ कि हमने मिलकर कश्मीर को सपोर्ट करना है और हुकूमत को मजबूर करना है कि कश्मीरियों के हक़ में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है। आलमी अदालत भारत के खिलाफ हुक्म इम्तना दे सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा जंगी जुर्म है। उम्मत मुस्लिमा कश्मीर के मसले पर क्यों खामोश है? ईस्टर्न हदों पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पूरी जो उसकी ख्वाहिश एंटी पाकिस्तान की वो हर चीज़ कर रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। वेस्टर्न बॉर्डर की भी सिचुएशन आपके सामने है, और मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये सोचना कि शायद कभी मोदी पाकिस्तान की फेवर में होगा तो बिल्कुल खामख्याली है। मोदी पाकिस्तान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, और आपने देखा जिस अंदाज से उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया